نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلندر صلوات۔ محمد مولا محمد واجب برسید و سلامتی علامہ صاحب بلندر صلوات۔ مولا علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار تشریف فرما ہے، تھکے نہیں ہے تو سرکار سید و ساجدین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اجازت نوکر شروع کریں؟ اجازت ہے جی، اجازت ہے جو داد اگے لینی ہے، پہلے اجازت لینی ہے۔ آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں، سید الساجدین علیہ السلام کی عزت کے صدقہ میں، آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ اپنے پاک بیٹے کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ نذیر حسین اور ان کے بھائیوں کی یہ محنت، یہ عزاداری، یہ ظہیر جو اتنا پرخلوص اہتمام کیا ہے، ان کے اس اہتمام کے صلہ میں اور آپ کی آمد کے صلہ میں شبیر کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں اور جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، کلب بھائی کی والدہ مریض ہیں، یہ بھائی بیٹھے ہیں، ان کے والد مریض ہیں، اور جہاں جہاں پہ عزادار مریض ہیں، سید الساجدین علیہ السلام کی نالین کے صدقہ میں مالک شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جناب سیدہ فضا سلام اللہ علیہ کے صدقہ میں مالک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے، عزادار اور عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے۔ شیعہ سنی دوستوں کو مالک اتفاق مزید عطا فرمائے۔ ہمارے وارث زمانہ مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے، خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ شامل ہوتے جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ اتنی گزارشات کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس آیت میں اس خلاق مطلق اللہ نے کسی کی سیر کا ذکر کیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بات سامنے آ گئی، تو بس سوچ کے نہیں آیا، مولا کی قسم ہے بھیجی ہے اس نے تو کوئی خریدار بھی نکل آئے گا۔ شیعہ سنی کے خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، بڑے بڑے معزز نام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ماتمی بیٹھے ہیں۔ توجہ رکھنی ہے، اگر کہیں مسئلہ ہوا تو میں موڑ کاٹ لوں گا، مسئلہ نہیں، جہاں آپ گھبرائے۔ پورے قرآن میں قرآن بے سے شروع ہوتا ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں یار آپ، سامنے والے 3-4 بندے کیوں نہیں بولتے ہو؟ شرمیلے نہیں بنتے۔ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے، والناس پہ۔ بے سے سین تک سارے قرآن کی آپ بار بار تلاوت کریں، پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں معراج کا لفظ ہے، آیت میں نہیں ہے۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کی سیر۔ واہ 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 واہ۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں وہ ہاتھ حسین کے نانا سے خیرات لے گئے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ تھکا ہوا ہوگا۔ بھائی جان میر صاحب ہاتھ اچھے، حیدری جڑا بندہ داد نہ دے وے مسکراوے صحیح۔ ہاں مشکل دور ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے۔ اگر مسکرا ہی نہیں سکتا تو پھر لنگر شنگر کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ اسرا کا معنی ہے رات کی سیر۔
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں اس علاقے میں لفظ کہوں اور اس کی قیمت مل جائے تو مولا کے منبر کی قسم میں قبر میں جا کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ دونوں کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا رات کا وقت تھا اور انہیں لفظ خریدا تھا۔ لفظ سبحان اللہ تسبیح ہے۔ میں آپ ہم سارے سبحان اللہ کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرے یا کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھیں۔ پتہ نہیں کتنا حسن ہے مصطفیٰ کی سیر میں کہ تسبیحوں کا مالک خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ جو ہاتھ اٹھا نہیں سکا وہ اللہ کرے مہمان ہو۔ جیو 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 جڑے علی والے بیٹھے اچھا بولو حیدری۔ آپ جیو اے بھائی جان، ایک یہ دو گل صاحب باہر والوں کو، بچے سے لے کر وہ باہر والے، آخر والے، ادھر والے، میں سب آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں۔ مجھے لگا میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں۔ ایسے خریدار مجھے رات کے 11 بجے مل گئے تو یہ نصیب ہی ہے نا، یہ مقدر ہی ہے نا۔ آپ میرے مقدر کا نام ہے کہ آپ جیسے خریدار مجھے اس ٹائم مل گئے۔ اب چھیڑا ہے چھوڑنا نہیں، اب اسی پہ چلتے رہیں گے، مہربانی۔ تسبیحوں کا مالک اللہ خود کہہ رہا ہے۔ رضوان ہاشمی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، مالک ان کو صحت عطا فرمائے۔ علی شبیر ڈوگر کی جو بیمار ہیں بھابی، ان کی مالک ہماری بہن کو صحت عطا فرمائے۔ جو جو دعائیں ہیں سب کے لیے کر رہا ہوں جی۔ تسبیحوں کا مالک اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ نہ دیکھو۔ اللہ زی، سبحان اللہ زی، پھنس گئے ہو داد دے کے۔ ہاں اب ایک لفظ اور آ گیا ہے، جاؤ لغت پڑھو۔ لغت کا مذہب نہیں ہوتا، لغت کا فرقہ نہیں ہوتا، لغت کو نہیں، لغت کتاب ہے، علم ہے، علم مذہب نہیں رکھتا، علم سب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ زی جو ہے نا یہ اسم اشارہ ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھ جانی ہے، بالکل آسان بات ہے۔ اللہ زی اسم اشارہ ہے اور دور کے لیے ہے۔ وہ سبحان اللہ زی تسبیح کے لائق ہے وہ۔ سونا لگتا ہے علی والا حیدری۔ اللہ زی اس میں اشارہ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کروں اور آپ کو جگہوں بھی نہ، جا کے خود اور جلدی باتیں کر جاؤں، ڈھیر ساری کر جاؤں۔ اللہ زی اس میں اشارہ ہے، یہ ہوتا ہے وہ، اس کا معنی ہے وہ۔ بریکٹ میں سب نے لکھا ہے اللہ، میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ ہے، لیکن یہ اشارہ ہے، اشارے کے لیے جسم چاہیے۔ ہاں اب ہاتھ نیچے نہیں کرنا ہے، اگر بلند کر لیا علی والوں نے، جوانوں نے، تو ہاتھ نیچے 1 سیکنڈ نہیں کرنا ہے۔ پھر پنڈال بھی اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے۔ اس میں اشارہ ہے وہ کے لیے جسم چاہیے۔ میں اس کا جسم مانوں تو مشرک، قرآن کی نہ مانوں تو کافر، جاؤں تو جاؤں کدھر۔ بس سمجھانی یہی بات ہے، جو وہ کو ہے میں سمجھا دے کہ وہ ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی جان، تھینک یو بھائی جان۔ جن جی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے، حیدر حیدر اور آپ جیو جو ہاتھ اٹھا سکتے ایک دفعہ اٹھا لو، حیدری۔ یار کیا خریدار ہے، تمہیں چھوڑ کے کہاں جائیں۔ یا علی، یہ میری شروع سے عادت ہے، ناراض نہیں ہونا، جہاں سے دانت کم ملے میں ادھر زیادہ دیکھتا ہوں۔
کاش وقت میرے قبضے میں ہوتا یہیں رک جاتی سوئیاں نہ ڈھلتی یہ رات اور اسی طرح ہم کھڑے رہتے. میر صاحب مولا کی قسم ہے کلب بڑی بات ہے, انہوں نے کمال کر دیا ہے. میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں جی. اللہ جی وہ تسبیح کے لائق ہے, وہ کون؟ اسرا. ایک ایک لفظ کی میں ترجمہ کر رہا ہوں. جس نے رات میں سیر کرائی. 18,000 سال کی رات ہے معراج کی, مذاق ہے؟ بس ایسے معراج سن لی تو گھر چلا گیا. محمد کی معراج پڑھنے کے لیے 36 علم ہونے چاہیے بندے کے پاس. جی سرکار زمین سے گئے تو مٹی کا علم ہونا چاہیے. مجھے چھیڑی جا رہا ہے, یہ چھوڑی جا رہے ہیں. سرکار زمین چھوڑ کے گئے نا تو مٹی کا علم ہونا چاہیے. سرکار ہوا سے گزرے, ہوا کا علم ہونا چاہیے. فضا سے گزرے, فضا کا علم ہونا چاہیے. خلا کو عبور کیا, خلا کا علم ہونا چاہیے. پہلے آسمان سے گزرے, فلک کا علم ہونا چاہیے. شمس, ستارے, سورج سے گزرے, علم فلکیات, علم شمس, علم قمری, نجومی ہونا چاہیے. روز روز کی تیری بحث ہی ختم کر جاؤں اگر تو ختم کرے تو. محمد نور ہے کہ بشر ہے, محمد نور ہے کہ بشر ہے. کلمہ بھی سارے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور ابھی تک نور اور بشر میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. محمد نور ہے کہ بشر ہے, محمد نور ہے کہ بشر ہے. اور مٹی سے بشر بنا ہے, جبریل نور سے بنا ہے, ملکوت ہے. وہ مٹی بھی نیچے چھوڑ گیا, نور بھی چھوڑ گیا, خود آگے چھوڑ. ایک دو جڑا ہاتھ مصطفیٰ نو سلام نہ کرے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے. نہ شیعہ چاہیے ہی نہیں. یار کیا بات ہے آپ کی؟ ہاتھ اچھے جوانا دے حیدری. ماتمی کتنے اچھے لگتے ہیں بولتے ہیں. مجھے پہ اور تم پہ الزام ہے مسکینوں پہ کہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں, مصطفیٰ کے نہیں پڑھتے. ہے الزام, ہے الزام. ہم ایسے ہیں نہیں. ہم علی کے فضائل اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ پہلے محمد کے عبد کو سمجھو. میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے 11 بجے پڑھاؤ. میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو کہ مجھے تھکا ہوا لوگ دو. فریش ہو جا, چھیڑا ہے تم نے, اب بھگتو. یا تو داد نہ دیتے تو میں مسائل پڑھ جاتا. جس نے رات کو سیر کرائی, آپ کی کیا بات ہے؟ جتنے قرآن میں مقدس واقعے ہیں, اب قیمت نہ ملی تو مسائل بالکل پڑھا جائے گا, تول کے لوں گا. سودا میں کھرا بیچتا ہوں, کھوٹا نہیں. کھرے سودے والا دکاندار گاہک کی منت نہیں کرتا, کھوٹے سودے والا کرتا ہے. کھرا سودا ہے, تول کے دوں گا, تول کے لوں گا. رتی برابر کام ہوئی, مسائب پڑھا جائے گا. ممبر پہ کھڑا ہوں, باوضو چوتھا کی بارگاہ, مخدومہ تشریف فرمائے. جتنے قرآن میں مقدس واقعے ہیں سب کا ذکر رات میں ہے. کیا بات ہے میرے بچوں؟ قرآن نازل ہوا رات میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. مقدس واقعہ ہے لیکن ذکر رات میں. ہجرت مقدس واقعہ ہے لیکن سفر رات میں. معراج بڑا عزت والا واقعہ ہے لیکن ذکر رات میں. تو کفر کی صدا بند کر, پاکستان کے امن کو چند بندے مل کر خراب نہ کرو. یہ میرا وطن عزیز ہے تو ہم ہیں. آزادی بڑی چیز ہوتی ہے, پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد پوری نہیں ہوتی ہے. ہر واقعے کا ذکر رات میں ہے. ایک غدیر ہے جس کا ذکر دن میں. جیو اب پتہ چلا ہے نا کہ خریدار ہے, اب پتہ چلا ہے نا کہ چھت. جندہ پھیپڑا ٹھیک ہے, اچھا بولے حیدری. غدیر کا ذکر دن میں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن. اور علی تے بھی نہیں ہو بولے کالے کپڑے آلیا.
سر میں مجلس پڑھا کے اعلان کرا 28 سفر کو انشاءاللہ لیا اس بھائی کے پاس مدینہ ٹاؤن حاضری ہے، واجب ہے، زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ 4 سفر کو گل صاحب کے پاس 12 سے 1، 28 محرم صبح مانگا منڈی 5 بجے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آج پڑھ لی۔ ہر واقعہ رات میں، غدیر دن میں، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے سر؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ دستوں کے رباشی آپس میں کیوں ہو؟ ایک دوسرے کو غالی مقصر کیوں کہہ رہے ہو؟ جن نصیری مقصر کی لڑائی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو واقعہ رات میں ہوا ہے وہ سارے یاد ہیں۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے ماتمی نہ ہو۔ جو بول سکتے ہو پھیپڑے سے بولا کرو میرے بچوں۔ جو دن میں ہوا ہے، یار تواڈی کیا بات ہے جو ابھی تک بول رہے ہو؟ جڑے چپ کر گئے ہو تواڈی بھی کیا بات ہے؟ میرے مقدر کچھ ایسا ہے کہ 3-4 جوان ایسے ہوتے ہیں میرے سامنے جو شرمیلے ہوتے ہیں، محرم سے لے کر ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ شرمیلا بندہ پیچھے بیٹھا کرے تاکہ وہ سکون سے بیٹھے تو ساڈا بھی ہاں نہ ساڑے۔ جو بول سکے نا وہ، چونکہ ہمارے اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے۔ آج پھنس گئے، آج گزارا کرے۔ یہ 2 بندے ٹھیک ہیں، یہ میرے بھائی دو بیٹے ہیں، یہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، تو ظاہر ہے نفیس آدمی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے۔ ہر واقعہ رات میں، غدیر دن میں، تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے رات میں سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، آپ نے بول دیا، یہی لفظ میں نے کہنا تھا۔ عبد کو تو کہتا میں نے رسول کو سیر کرائی، نبی کو سیر کرائی، یاسین کو سیر کرائی، طٰہٰ کو کرائی، مزمل کو کرائی، مدثر کو کرائی، عشق اول کو کرائی، حسن اول کو کرائی، خلق اول کو کرائی۔ عبد کیوں؟ دنیا دے 16 ملکیں میں میر صاحب تے میں کٹھے سفر کر دے رہے ہیں، پتہ نہیں کتھے گئے تو حسین دی نوکری کی تھی، ریون ڈالے ہو اے ہاتھ بنی کھلوتا۔ 16 ملکیں چی قیمت نہیں ملی، پاکستان دی کسے گلی چی قیمت نہیں ملی اس گل دی جیڑی میں جھولی چاہ کے پتہ نہیں دل پہ کر دے توڑے تو مانگ لوں، قبر جا کے توڑی گواہی دیں گا اگر قیمت مجھے دے دو۔ عبد کو سیر کرے۔ مالک عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھا رہا ہوں جو میرے محبوب کی رسالت کی حد ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ میرے محبوب کی عبدیت ہے، رسالت اس سے آگے ہے۔ اور یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار، گل صاحب کیا بات ہے نا؟ تھینک یو بھائی جان۔ سر میں ہر بندے کا سلام کیا کرتا، میں نے جو مانگا آپ نے دے دیا، مجھے قیمت ریونڈ سے مل گئی۔ بھائی جان بہت شکریہ، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ حسین کی ماں آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے کہ میرا لفظ خرید لیا آپ نے۔ ہاتھ اچھے حیدری، تھک تو نہیں گئے ہو؟ سچی نہیں تھکے؟ یہ 2-4 بندے نہیں تھکے؟ اچھا چلو، اتنی آواز آ گئی، گارنٹی مل گئی، بزرگ کھڑے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سید عزادار، کیا بات ہے جی، عبدیت ہے یہ۔ آدم سے لے کر جعفر تک، پھر مجھ سے لے کر قیامت تک، جو اس کا عبد ہے اس کی عبدیت، پتہ عبدیت ہوتی کیا میں بتاتا ہوں، اپنے آپ کو معبود کے سامنے ذلیل کر دینا۔ ہر کسی کی عبدیت نیچے جاتی ہے، محمد کی عبدیت بھی اوپر جاتی ہے۔ اور دیکھ جنہیں تو کافر کہتا ہے یہ شان مصطفیٰ کیسے سن رہے ہیں؟ کالے کپڑے جس پہنے، ہاتھ اونچے، حیدری۔
یہ ابدیت ہے مصطفیٰ کی. اسی پہ بھی کھڑے رہیں تو پھر 10 دن کھڑے رہیں کہ ابدیت کیا ہوتی ہے. آپ جیو جی. سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے عبد کو رات میں سیر کرائی. کہاں سے سیر شروع ہوئی؟ من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے. مسجد الحرام کو کعبہ کہتے ہیں. یہ بھی ڈنڈی ماری گئی ہے تیرے ساتھ، دھوکہ جو ہو گیا قوم کے ساتھ تو ہو گیا، اور دھوکے میں قوم مر گئی. تجھے اپنوں کی باتیں نہیں سنائیں، ایسے بس ادھر ادھر کی باتیں سناتے رہے. اگر وہ باتیں پہلے کی جاتی تو آج تم پریشان نہ ہوتے. مولا کی قسم ہے. صرف علی کے دروازے پہ ٹکے رہتے نا تو اسی شیعہ تے ٹھیک رہنا سی. جب علی جیسے سلطان کا تجھے دروازہ مل گیا تھا پھر ضرور ادھر ادھر ہونا سی، تو پھر بھگے تو جاگنا. سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، مسجد الحرام سے معراج شروع ہوئی. 95%. کاش یہ جملہ پڑھتا کوئی اور سنتا جعفر. میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، سنتا میں بہت اچھا ہوں. سننا بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا. سنتے سارے ہیں لیکن سنتا کوئی کوئی ہے. جسے سننے کا فن آتا ہے وہ اپنا استعمال ضرور کرے. مسجد الحرام سے. چپ کر بیٹا، چپ کر، اس کو چپ کر، شوکر نو. ایسے ہوتے ہیں بچے نا، بچے کو شرارت کا حق ہوتا ہے لیکن مجلس میں نہیں، گلی میں. تو آ میرے ساتھ، میں سارا رات تیرے ساتھ کھیلوں گا. ہاں بچے کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے بھائی. مسجد الحرام سے معراج شروع ہوئی. 95%، نہ 94 نہ 96، پورے 95% شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ سرکار مصطفیٰ شب معراج حضرت ام ہانی کے حجرے سے گئے. حضرت ام ہانی بیٹی ہے ابو طالب کی. کمال ہے، کمال ہے سر، کمال ہے سر، کمال ہے. میں آپ کو دل سے بہوا کہہ رہا ہوں، بیٹی ہے جناب عمران کی، ہمشیرہ ہے جناب علی کی. حضرت ام ہانی کا حجرہ ہے حضرت ابو طالب کی حویلی میں. اسی حجرے میں سرکار بیٹھے تھے کہ جبریل براق لے کے آ گیا. حجرے سے باہر نکل کر سرکار براق پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے. ابو طالب کی حویلی سے گئے، ام ہانی کے حجرے سے گئے. حجرہ ام ہانی کا ہے، حویلی تو ابو طالب کی ہے. 95% شیعہ سنی علماء کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مسجد الحرام سے گئے. تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے اس کی حویلی مسجد الحرام ہے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا چاول کے کھاندے. واہ 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 واہ. ہاتھ اچھے چاوے دے جوان مل کے حیدری. آپ کی کیا بات ہے؟ دن نہیں رات ہے. یہ آپ کا ذوق مودت ہے کہ رات کے حصے میں اتنی بات سن رہے ہیں آپ. حضرت ابو طالب کی حویلی سے گئے. بس کریں، نہیں میں ڈرے لوگ ہیں، آپس سے گلانا کتنا کرو. جہاں تک آپ وصول فرما سکیں. ابھی تو آیت ہی پوری نہیں ہوئی اور 20 منٹ ہو گئے. ابھی تو مسجد الحرام پہ کھڑے ہیں. سبحان اللہ. مسجد الحرام سے سفر شروع ہوا. جو ہمارے شیعہ علماء ہیں، میں ان کا ضامن ہوں. 72 فرقے سے میرا خطاب ہی نہیں. برادران اہل سنت مجلس میں ہوتے ہیں، مجھے ملے بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، آفس میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، شادیوں میں، خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں. میں ایک فرقے کا ضامن ہوں، شیعہ علماء کا ضامن ہوں، شیعہ مفسرین کا ضامن ہوں، شیعہ محدثین کا ضامن ہوں. جاگنا سرکار. مسجد الحرام سے معراج شروع ہوئی مسجد اقصیٰ تک. مسجد سے مسجد تک سفر ہے. چلو یہاں تو سمجھ آتی ہے کہ مسجد ہو سکتی ہے.
مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ. چلو یہاں تو سجدے والے بھی ہیں تو مسجد ہونی چاہیے. وہاں مسجد کیسی؟ تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہاں مسجد کیسی؟ فرمایا یہاں وہ سجدہ کرتے ہیں جو بعد میں خلق ہوئے، وہاں ہم سجدہ کرتے ہیں. ویڈیو بھی بنانی ہے، لالا جی داد بھی دینی ہے، نہیں تو شک پہندے. ہاں مسکراتے رہنا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. چھیڑا ہے تو میرا بھگتو، ورنہ میں اب آپ کے قریب آ گیا ہوں. سفر کرتے 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 سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ساری معراج کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اب فیصلہ ہے شیعان حیدر قرار کے لیے. آخر میں اللہ کہتا ہے انه هو السمیع البصیر کہ جس نے سیر کرائی ہے نا اللہ نے، بے شک اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. جبکہ آخر میں کہنا چاہیے تھا کہ میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، کہ میں اپنے محبوب کو کہاں سے کہاں تک لے آیا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. یہ جملہ خریدنا ہے، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں. تو پھر فیصلہ ہو گیا نا کہ معراج والی رات حسین کے پاک نانا بولتے کسی اور سے رہے، اللہ سنتا رہا. شاباش! جو بچے بھی بول رہے ہو، جوان بھی ہاتھ اٹھا رہے اور کیا چاہیے؟ جیو 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 کلندر تھکاوٹ کے شکار تو نہیں ہو رہے ہو؟ چلے آگے تھوڑا سا، ڈھیر ساری بات ہے، لطف ہے. اور سمٹ بھی جائے گی جلدی جلدی، مصاحب کا بھی جملہ پڑھنا ہے. ہوا بھی چل پڑی، اب گرمی بھی ختم ہو جائے گی. اور کیا مانگتا ہے؟ ہاں براق سواری 70,000 فرشتے آئے تھے لینے. موسیٰ تھوڑا ہے یہ پتھروں پہ بیٹھ کے بات کر لے گا. چھوڑو نہیں، اب نیند بھی ہے، یہ تو جاگنا پڑے گا. ہر چہرے پر میری نگاہ ہے. جو سست ہو جاتا ہے نا وہ پریشان کرتا ہے. بس 5-6 بندے دے دو جو ساتھ ساتھ رہیں. سرکار بہ رہے، وضو کیا سرکار نے، جبریل نے براق کی لگام پکڑی، میکائیل نے رکاب پکڑی. ایک رکا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس، اس نے سرکار کو دیا کہ یہ دعوت نامہ بھیجا ہے اللہ نے آپ کے لیے. سرکار نے وہ رکا جو کھولا تو پتہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ یہ لفظ مجھے اتنا پسند ہے کہ مجھے خود کو میں اتنا پسند نہیں جتنا یہ لفظ پسند ہے. پتہ نہیں کوئی سمجھ جائے. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام کے بعد میرا حبیب اللہ نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں تجھے ویسے نہیں دیکھا. کیا بات ہے یار، یار کیا بات ہے ان جوانوں کی. کوئی لفظ میرا ضائع نہیں ہوا. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، انہوں بٹھائی رکھی. 40 سال ہو گئے. جو ویسے کو سمجھا ہے اسے میں دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں. چونکہ جیسے زمین پہ حسین کا نانا تھا ویسا وہاں تو نہیں تھا. جی 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 وہاں ایسا نہیں تھا. یہاں تو بشریت کا لباس پہن کے آیا. جس عالم سے گزرا اسی عالم کا لباس پہنتا آیا. حبیب تو عالم ملکوت سے گزرا، تو نے ملکوتی لباس پہنا. عالم لاہوت سے گزرا، لاہوت کا لباس پہنا. عالم جبروت سے گزرا، جبروت کا لباس پہن کے گزرا. عالم حیات سے گزرا، حیات کا لباس پہنا. عالم روح سے گزرا، روح کا لباس پہنا. عالم طبیعت سے گزرا، طبیعت والا لباس پہنا. عالم حیت سے گزرا، حیت. سبحان اللہ بے جان مہربانی. عالم حیت والا لباس پہنا. اب حبیب جب میری طرف آنا ہے نا تو جہاں جہاں سے گزرنا ہے وہاں کا لباس وہیں چھوڑتے آنا ہے. میرے پاس ویسے ہو کے آنا ہے جیسے تو تھا.
اب یہ میں بتا ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کیسا تھا، چونکہ بولتے تو بتاتا، تم کر گئے ہو چپ۔ چپ کیے مجمع کو محمد کی صورت نہیں بتائی جا سکتی۔ ہاں چلو آپ بزرگ ہیں تو آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں، یہ بندہ صبح صبح اٹھ کے نہا کے فریش ہو کے تو پھر شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیاری ہو رہی ہے، لیکن خود کو خود سجا رہا ہے۔ اب قیمت مل گئی پوری تو اشتام لیا تیرے ریونڈ کے نام گل صاحب، میں زندگی لگا کے نہ چاہوں تو میرے نطفے میں شک، یہ قیمت کھا جا جسے پسند کرتے اسی کو سنتے رہے، بس یہ خود کو خود سجا رہا ہے۔ جا محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہ کیا کر کہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا، جب اس اللہ نے خود کو سجایا تو محمد بنا دیا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ شبیر علیہ السلام سے خیرات لے گیا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی ہاتھ اچھے حیدری۔ سبحان اللہ، ایک اے دو، ہاتھ چانا پہنا ہے میرا چانا، ماتمی ہو مولا دے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ خود کو سجایا، محمد بنا دیا، پھر ایسا بنایا کہ اپنے بنائے ہوئے پر بے دل ہو کر عاشق ہو گیا۔ جو ہاتھ اٹھ گیا میر صاحب دیکھیں یہ کیسے محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں، یہ میری قوم کے بچے بچے بول رہے ہیں یار۔ جیو ماتمیو، دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں آپ کو، چلے آگے تھوڑا سا۔ سرکار نے وضو کیا، میں 1200 سال پرانی تفسیر میں نہ دکھاؤں تو زبان کاٹ کے تیرے ریونڈ کے کتوں کو پھینک جاؤں۔ اس زبان کا میں نے کیا کرنا ہے جو مصطفیٰ کے منبر پہ جھوٹ بولے بکواس کرے، جو دیکھ کے نہ مانے وہ اپنی سزا کا اعلان خود کرے۔ یہ پکی بات ہے کہ سرکار نے وضو کیا، وہ جو کہتے ہیں پانی وضو والا پانی چلتا رہا، کنڈی ہلتی رہی تو سرکار واپس بھی آ گئے، وہی بازار وضو کیا، بہر تشریف لائے، علی کو آواز دی، یا علی، جی سرکار دعوت نامہ آیا ہے میرے مولا کی طرف سے تو میں جا رہا ہوں۔ کتنا بے نیاز ہے، دعوت نامہ بھی اللہ نے بھیجا، سواری بھی بھیجی، نوکر بھی بھیجے، پروٹوکول بھی دیا، یہ گیا بھی صحیح، بس ایک رات کے لیے۔ پھر وہ بھی اللہ ہے، اس نے ایک رات کو ہزاروں سالوں میں بدل دیا۔ جیو 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 جیو، آپ سلامت رہو بھائی۔ تو یا علی میں بس گیا اور آیا، دونوں بھائی مولا کی منبر کے قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، دونوں بھائی گلے ملے، بسم اللہ صحیح۔ علی نے مصطفیٰ کو سوار کیا، براق اڑی، مولا علی نے ہاتھ باندھ کر اللہ حافظ کہا، علی زمین پہ کھڑا ہے، براق گئی۔ ہاں براق کا بھی بتائیں جو ٹرک پہ بنا دیتے ہیں، سنو وہ اس کو چھوڑیں، براق تو گئی، سرکار تو گئے، علی زمین پہ کھڑے ہیں۔ یہ غلاف کعبہ سے بڑا نہ سمجھ، اتنا تو سمجھ کہ جس غلاف میں میرا ہاتھ ہے، چونکہ کعبے بچانے والے حسین کا منبر ہے۔ میں نے پہلے بھی قسمیں کھائی ہیں، مجھے اللہ رسول علی بطول سیدہ کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جیسے براق فضا میں پہنچی نا، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی حسین کے نانا دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں۔ جبریل کہتے ہیں مولا کسے دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جبریل جسے میں مل کے آیا ہوں اس کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جیو یار سلامت رہو، یار سلامت رہو، یار سلامت رہو، ذرا ہاتھ چاہ سکتے ہو چھے حیدری، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے جو سرکار کی بارگاہ میں ہمارا پھیلا ہوا ہے۔ مہربانی سر، تھینک یو بھائی جان۔
اس کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ علی کی۔ یوں جو سرکار نے دیکھا یہ براق جا رہی ہے تو یہ علی جا رہے ہیں۔ اب کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو میں نام لیتا، ہے ہی صرف سرکار، خود سرکار سے روایت ہے، بطول کے پاک بابا سے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اپنی بیٹی کی عزت کی قسم، جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے نا تو پہلے آسمان پہ فرشتوں میں شور پڑا ہوا ہے، علی ابھی گزر گئے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو پھر شور پڑا ہوا ہے، علی ابھی گزر گئے۔ تیسرے پہ پہنچے تو پھر علی ابھی گزر گئے۔ سرکار فرماتے ہم چھٹے آسمان پہ پہنچے، ایک فرشتہ بیٹھا ہے بڑا قوی الجثہ کرسی پہ، اس کے آگے دفتر کھلا ہوا ہے، رجسٹرڈ ہے، یہ کھول رہا ہے پھول رہا ہے، دیکھ رہا ہے ادھر 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 ادھر۔ جبریل نے اسے آواز دی، کھڑا ہو جا، تجھے نہیں پتا کائنات کا سلطان آ گیا۔ مہربانی صاحب، وہ فرشتہ یوں گھبرا کے حضرت جبریل، سرکار فرماتے اٹھا، اس نے سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ لے، اللہ کے پاک رسول میں تھوڑا دیر سے اٹھا آپ کے استقبال میں، مجھے معافی۔ سرکار فرماتے معافی، اور تو جو مصروف ہے، جان بوجھ کے حسین کے نانا نے پوچھا کون ہے تم؟ اس نے کہا جی اسرائیل، نام داد دے۔ سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ میں کتنا مصروف ہوں، اتنی کروڑ ہار روحیں کوئی نکالنی پڑتی ہیں، کوئی چھوڑنی پڑتی ہیں، کوئی حکم ہے، کوئی امر ہے، کسی کی بڑھ گئی کسی کی گھٹ گئی، بس اسی میں مصروف تھا تو مولا دیر ہوگی معافی۔ فرماتے معافی ہو گئی۔ تیری مہربانی تینوں بابا جی میں تو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اسرائیل سے سرکار نے کہا میں جا رہا ہوں اللہ سے ملنے، تیرا کوئی کام ہو اللہ کے ساتھ تو میں کروا دوں۔ اس نے کہا سرکار میرا کام ادھر نہیں، زمین پہ ہے۔ وہ زمین پہ تیرا کیا کام ہے؟ اس نے کہا مولا اذا وصلت الارض، جب آپ واپس زمین پہ جانا علی کو میرے سلام کرنا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ کہتے سرکار میں کیسے نہ جانوں، ہو سکتا ہے تو آکے میز تے ہاتھ نہیں مارے آیا تو چپ کر کے ٹر گیا جا، چل میز تے بھی ہاتھ مار لیا۔ سرکار سے تو کیسے علی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا سرکار جب مجھے اللہ نے روح قبض کرنے پر مامور کیا تھا تو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا اوہ اسرائیل جب جس کا وقت ہو جائے بغیر پوچھے جا کے اس کی روح کھینچ کے لے آنی ہے، لیکن جب کسی علی والے کی موت کا وقت قریب ہے تب تک روح نہ لینے جانا جب تک علی سے نہ پوچھنا۔ ماتمی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا یار؟ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو کس کے ہاتھ بلند ہوں گے؟ وہ قوم کون سی ہے جو علی کو سلام کرے گی؟ اور تمہارے مذہب ہاتھ اونچے جاؤ تو پھر سارے مل کے حیدری۔ آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا نام گزرا علامہ حلی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام۔ لفظ علامہ جس کے ساتھ لگ جائے، یعنی کہ اب ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں نام نہ ہو، یعنی عالم کا نام نہیں لکھا، صرف لکھا ہے علامہ، تو اس سے مراد حلی ہے، بڑا عالم۔ جو صرف علامہ لکھا ہو تو اس سے مراد حلی ہے۔ اس نے حدیث پڑھی حسین کے نانا کی۔ سرکار فرماتے ہیں جب کسی بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے باریک کپڑا جھاڑی پہ ڈالو اور اسے بے دردی سے کھینچ لو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ فرق الٹا تو لکھا تھا جب مومن کے بدن سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ دو حدیثیں ہیں، ایک حکم یہ ہے ایک حکم یہ ہے، میں کس کو مانوں؟ 2 رکعت نماز پڑھی، سرکار سے ملاقات ہوگی قائم مولا سے۔ سرکار نے کہا حلی کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ کے نانے کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، میں کس پہ عمل کروں؟ فرمایا دونوں ٹھیک ہیں۔ مولا دونوں کیسے ٹھیک ہیں؟ آپ مجھے ذرا ارشاد فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے لکھا ہوا ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں موت کیسے آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے جات سکرات بالحق،
موت آتی ہے حق کے ساتھ. آپ کی کیا بات ہے جو سب سے پہلے بولے ہیں؟ موت آتی ہے حق کے ساتھ. سرکار موت حق کے ساتھ آتی ہے. ہلی نے کہا سرکار فرماتے حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانا کا فرمان ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. فرماتے حق آگے چلتا ہے یا میرا دادا علی؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانے کی دعا ہے اللہم ادر الحق ما دار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے. اس کا مطلب ہے حق پیچھے ہوتا ہے، علی آگے چلتا ہے. فرماتے ہیں یہ چلا ہے موت کا قافلہ مومن کی طرف. پہلے علی، پھر حق، پھر موت. چونکہ موت ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، تو آگے علی، پیچھے حق، پھر موت. تو ہلی مومن کے سامنے پہلے موت جاتی ہے یا میرا دادا؟ اب تھک گئے، 11:15 ہونے والے ہیں، میں چھٹی لینے لگا ہوں. نا ہونے انجا کی جو میں نہیں تھکیا. موت جاتی ہے کہ تیرا میرا دادا؟ فرماتے ہیں مولا آپ کے دادا علی پہلے جاتے ہیں. فرمایا اب سورت یوسف کو کھولی جو پہنچ گئے ہو. کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں زنان نے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ سنگ طرح کٹ رہا ہے یا انگلی. کیوں؟ صنف نازک کو کیوں پتہ نہ چلا؟ ہلی کہتے ہیں مولا سامنے یوسف کھڑا تھا، وہ یوسف کی حسن میں کھو گئی تھی، اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہے کہ سنگ طرح کٹ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں تکلیف موت کی ہوتی ہے لیکن سامنے مومن کے علی ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا آئی بھی ہے کہ یار کیا بات ہے جو پیچھے سے ٹوٹ کے داد دے رہے. سمٹ گیا جعفر. اللہ اکبر. ایک دفعہ ہاتھ اونچے چاؤ جوان حیدری. آپ کو میں واہ کہہ رہا ہوں. سفر کرتے 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 یہ جملہ ضرور پڑھنا ورنہ بیمار ہو جاؤں گا. سرکار وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. سرکار نے کہا السلام علیکہ یا ربی، پروردگار سلام. سرکار رات کو وہیں رہے، رات کو ہی سفر کیا، رات کو گئے، رات کو رہے، رات کو ہی لوٹ آئے. معراج میں دن کا ذکر ہی نہیں ہے، دن چڑھے سرکار ہے نہیں. رات کو گئے، رات رہے، رات کو ہی لوٹ آئے. اور وہاں پر جا کر جو جماعت کروائی تھی انبیاء کو وہ ظہر کی کروائی تھی. پہلی نماز جو امت محمد پہ واجب ہوئی ہے وہ ظہر ہے. اور جب ہم قضا نمازیں پڑھتے ہیں شب قدر کی رات تو ظہر سے شروع کرتے ہیں چونکہ پہلی نماز ہی ظہر ہے. اللہ اکبر. رات کو گئے، رات وہیں رہے، رات کو لوٹ آئے. میرا پھیپھڑا ٹھیک، سب کچھ ٹھیک. آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے. پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر مار لیتے ہیں. پھیپھڑا علی کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے. رات کو آ کر جناب ملکۃ العرب کے بستر پہ سرکار بیٹھے. خدیجہ میں معراج پہ گیا تھا. بی بی فرماتی ہیں جی سبحان اللہ، یا اللہ نے سبحان اللہ کہا یا جناب ملکۃ العرب نے سبحان اللہ کہا. بس لطف لینا ہے بات کا. خدیجہ براق سواری تھی، جبرائیل نوکر تھا. سدرہ پہ براق بھی رک گئی، جبرائیل بھی رک گیا. میں سدرہ پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے ملکوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی. میں ملکوت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی. میں جبروت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی. میں لاہوت پہ سوار ہو گیا. آگے ہو کا عالم تھا، نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری کائنات سے 80 ہزار گنا بڑی تھی. خدیجہ ایک نور کے سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی اور لہر سے آواز آتی حبیب ادنو منی، محبوب قریب ہو.
میں اسی طرح سفر کرتا گیا، پھر دوسری لہر، پھر تیسری لہر، پھر اور لہر، سفر کرتے 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 میں حجاب احدیت کے قریب پہنچا۔ میں نے سلام کیا، پردے سے سلام کا جواب آیا، یہ میں نے پوچھا، یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے پوچھا، یہ میں نے بتایا۔ 90,000 کلمات ہیں اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان شب معراج، ایک ایک کلمہ جناب ملکۃ العرب کے سرکار نے بتایا ہے۔ فرماتے خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکہ، ایک کھانے کا تشت، تھال، ٹرے میرے سامنے آیا، پردے سے آواز آئی، حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمائیے۔ خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا، پھر آواز آئی، محبوب کھانا تیرے معیار کا نہیں ہے۔ میں نے کہا مالک تو اللہ، میں تیرا بندہ، میرا معیار کہاں، تو معبود میں عبد، تو کھاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا پروردگار میں نے زمین پہ مسلمانوں کو درس دیا ہے، جو بندہ تنہا اکیلے کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے، خود تنہا کیسے کھاؤ۔ خدیجہ پھر پردہ سرکا، ایک ہاتھ آیا، اس نے تشت سے سیب اٹھایا، تشت سے سیب اٹھایا، اٹھا کر وہ پردے کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے سیدہ کی عزت کی قسم، مجھے سید و ساجدین کے جنازے کی قسم، مجھے جناب فضہ کے سفروں کی قسم، جھوٹ بولوں شبیر کی ماں مجھ سے ذاکری چھین لے، اتنی بڑی بد دعائیں میں نے اپنے آپ کو دی ہے۔ یہ ریونٹ والے وطنے والے بھی میری ماسی کے بیٹے نہیں لگتے۔ جو بندہ یوں یوں کر کے جوان گیا وہ بھی بطول سے معافی مانگ کے جائے۔ اتنا بتا کر سرکار بیٹھے، اتنا بتا کر فدقہ علی الباب مصطفیٰ، آدھی رات کو محمد کے دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے سرکار نے پوچھا من انت علی البابی، کون ہے میرے دروازے پر؟ باہر والا بولا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی۔ رسول اٹھے، کنڈی کھولی، علی اندر حاضر ہوئے۔ محمد کہتے ہیں یہاں علی تو پہلے تو کبھی بھی رات کے اس وقت میرے گھر نہیں آیا، آج کیسے آیا؟ علی کہتے ہیں مولا مبارک دینے، اور کس بات کی مبارک؟ سرکار معراج کی۔ محمد کہتے ہیں میں گھر سے باہر گیا نہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ یہی جملے ہیں حضرت شہاب الدین مراشی کے فدخل یداہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے کہا سیب یہی تھا۔ جیو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں؟ ہاتھ اونچے جا کے حلالی مل گئے حیدری، سدا سلامت ہے۔ جیو 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 جیو۔ یہ بھی جلدی جلدی پڑی گئی اور 50 منٹ بھی ہو گئے۔ یہ 50 منٹ میں نے آپ کے لیے پڑھائے تاکہ مومنین کا دل خوش ہو جائے۔ تھوڑی سی دیر اس بی بی کے لیے پڑھنا ہے جو کافی دیر سے اس انتظار میں بیٹھی ہے، کب یہ میرے بچے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یار کتنے منظور نظر لوگ ہو جنہاں دی ہے ہی نکلی گئی ہے تب تک نہیں نکل دی جب تک ہے دی مالکن خیرات نہ دے۔ بانی دی سال دی محنت ہوں دی ہے، انہاں دی بھی حسرت ہوں دی ہے کہ زیادہ ہے ہو جائے۔ اور اشتہار تے 2 جنازیں دا لکھا ہویا ہے، برامت سید و ساجدین دا ہونے، لیکن 5 محرم والے دن 2 جنازے اٹھے نے، اور 2 جنازیں جو فاصلہ ہی بڑا ڈھیرا۔ اگر ہے تو دل کردہ پہ تو اچھی کر لے ایک باری۔ جڑے ہاتھ ماتم میں مصروف ہو گئے، منظور نظر عزادار مل گئے ہو یار کھڑے بیٹھے۔ حسین غربت دی آخری حد تے کھڑے، حسین تو بڑا غریب کوئی نہیں، لیکن میرے خیال ہے سجاد حسین دی غربت تو قدم بتا گئے۔ اگر جملہ ایو ہی سمجھ آ گیا تو شاید قبر تک رومن واسطے کافی ہوئے۔ میں زبان اپنی مسائب پڑھنا تو انہوں پتہ ہی تھا کہ ہر بندے دے دل درد پیدا ہونا چاہیے۔ سال دی قید تو بعد جب ان سجاد مولا کربلا پہنچے نا تو کسے دی قبر تے نہیں گیا، سدھا گیا اپنے باب حسین دی مزار تے۔ انج مزار نو سینے نال لائیس جی میں مدینے بابے دے نال سوندا آئی، مزار نو سینے نال لا کے آندے اکبر نو اٹھا، انہوں آگ پھپھی نو مدینے لے جاوے، بابا میں ہون تھک گیا،
ہن اکبر دی جگہ تے مینوں سینے نال سمن دے حسین فرمائے سجاد درد کیڑا کھا گیا میں تے 18 سال دے جوان پتران دے لاشاں چاہیا نے جہندہ ہاتھ آزاد ہے سید و ساجدین دا واسطہ پہ دیندہ سر تے ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے سجاد ماتم کر کے آدھے بابا میں ود گیا تیری غربت تو 18 سال دے پتران دے جنازے چاہیں میں ایک قیدن بھیڑ دا جنازہ چاہیں بابا جیڑا جنازہ ہے او دے ہاتھ بھی قیدن اللہ مان اللہ مان اللہ مان جہندہ ہاتھ آزاد ایک دفعہ تے سر تے مار لو جڑے جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہو یا جے اللہ اکبر اللہ اکبر 12 بجے تے رات دے یار تھوڑی محبت نو سلام نہ کرن تے کی کراں جی 22 محرم تو لے کے نا منظور نظر لوگ مل گئے ہو میرے او لوگ ملن جنہیں محرم ہی سنے ہیں او لوگ بیٹھن جنہیں دی ازاداری دا میں قائل ہوں ہاتھ بنی کھلوتا رات دا 12 پہ بج دن اس ٹائم تیری ہے نکل جائے تو میرے جملے تے مہر لگ جانی ہے میرے جوان بیٹھے ہم بات میں ناراض نہ ہو جائے ایک دفعہ ہے کر کے مہر لا دے میں دنیا میں تیرا نام لے کے جملہ پڑھ سا حسین دی عزت دی قسم سجاد کائنات او غریب ہے جس اپنے باکر پتر نو وسیعت کی تھی ہے باکر میرا جنازہ ہی بازار چلے کے نہ جائے باکر میں بازار آندہ اللہ اکبر مولا تو اڑی والدہ نو صحت دے ہوئے جڑے ہاتھ سر تے پہ مار دے ہو کدی محتاج نہ ہونے جڑے سجاد دا پرسا پہ پڑھ دے ہو میرے جوانوں معافی دیا جے جڑے ہاتھ سر تے پہ مار دے کتنی دیر غربت سجاد سنا ماتے نو 22 محرم تو لائے کہ ہون تک آج 27 محرم ہے 28 دی رات ہو گئی ہے بلکہ 28 ہو گئی ہے یار جڑے عباسیاں پہ مار دے ہوتے انہوں کی میں پتا سجاد لٹیا کینج گیا ہے اگر جملے تے ہے نکل گئی تھے اگلے 5 منٹ مسائب پڑھا گا ورنہ جنازہ تیار ہے تے تابوت برآمد ہو جائے گا پھر مسائب دی توہین نہیں ہونی چاہیے تیری تھکاوٹ نو ویکھ کے منبر چھڑ دیا گا میں ماتم کرا تو شاید نہ کرے وڈا بندے نہ ہو حسین دی قسم میں ہر بانی سانو حکم دیتا ہے سجاد دی شہادت پڑھیا جے سجاد دی شہادت پڑھیا جے میں ہر بانی دے بوئے تے ماتم کر کے آندہ رہا اور شہادت او دی پڑھی دیئے جڑا ایک باری شہید ہوئے سجاد او غریب ہے جڑا 72 بازار شہید ہو رہے ہیں سجاد او غریب ہے جڑا شام غریبہ تو لے کے ہاتھ ماری تا سر تے ماری ہے سجاد حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا پتر حوصلہ بجن تو چہرے دے رنگ بدل گیا یار تو بیمہ قبلہ حوصلہ گلہ اوکھیا نے تے مسائب دا رنگ بن گیا ہے کوئی اے جوانہ تو ڈر پہ لگ دا ہے میں میرے بڑے برا بیٹھے نے جڑے سر دا ماتم پہ کر دینے بزرگ بیٹھے نے جڑے سر دا ماتم پہ کر دینے جڑے کھڑے حوصلہ سجاد کائنات داؤ غریب ہے تیرا بیمار امام فرمیندن کربلا تو لے کے شام تک کتے شمر دے کم ہی دو آن مولا کیڑے ہے او میں مر جا سجاد فرمیندن یا میری کانڈ تے تازی آنے مار دائی یا جدن حرامی دا دل کر دا ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑ دا دوسرے ہاتھ نال تماچے مار کے آدھا سادنا اپنے چاچے عباس نو جڑا تھک گیا ہے انہوں بی بی طاقت عطا فرماوے جڑا رات دے 12 بجے سجاد دے جنازے دے انتظار اچ بیٹھے سجاد فرمیندن کربلا تو شام تک جدانی شمیر میری بہن نو تماچا مار دائی نا میری سکینہ میرے تو منہ لکا لیں دیئے جب میں نے تماچا لگ دا میرا سجاد نہ ویکھے میرا ایک بچ گیا ہے کہ دے راج مر نہ جاوے یا اٹھ کے میں نو مار دے یا میں بی بی نو آنا تو بانیے سیدہ یا اپنے اس نوکر نو موت چا دے یا ان ہزارہ نو ہے دی خیرات دے میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے یا میں مرسا جا تو ہے کر سے سجاد آدھے جیڑی شام تک سکینہ میرے تو منہ لکا کے ٹر دی رہی ہے نا جدن شام دا بازار آیا ہے اللہ جانے اس شمر نے کیسا ظلم کیتا ہے سکینہ چہرے تو وال ہٹا کے آندھی سجاد ویک میرا گوشت مک گئے اور سجاد ہن میرے منہ تے ہڈیاں بچ گئے انو آنکھ مارے میرے منہ تے نہ مارے ماتم کرنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان
اگر دل پیا کردا ہی تو ایک دفعہ جوان سر تے ماتم کرے جے ناراض نہ ہونا جڑے اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو جوان مکئی مجلس حوصلہ میرا پتر ختم ہوگی مجلس جنازہ سامنے تو آمنا ہے برآمد ہونا ہے جنازے دے استقبال واسطے بیٹھ جو گئے ہو میں نہیں حسین دی بہن تو آنا شکریہ ادا پی کر دیئے یہ دا جنازہ ہے جیڑا ماما دے جنازے لائے کے ٹر دھرے یہ دا جنازہ ہے جس ماما نو اپنے بہنہ نو ہتھا نال دفن کیتا ہے ابن منذر مدینی یہ مدین درانا لے یہ آدھے مدینے آیا میں روزہ رسول دا سلام کروں گا 2 رکعت نماز مسجد نبوی پڑھاں گا چوتھے مولا دا سلام کر کے گھر ٹر جاؤں گا مر جائے جعفر کی میں سمجھاوے یہ آدھے میں مدینے دی گلی چو گزریا جو میرے کپڑیاں تے کوئی چیز گری ہے یہ آدھے میں غور کیتے تے خون ہے اے ہو میرا اللہ وہ میں صدقے جاما تو آڑی ہے تو ویرون لالا جی جڑے ہن تک نہیں تھکے یہ آدھے میں اچھی آواز نہ بولے مدینے والے نو کی ہوئے چھتا تے بائے کے جانور ذبح کر دے ہو ہن میں اس خون نال کی میں محمد دی روزے تے جاواں ابن منذر آدھے میرے بولن دی دے رہی اسے گھر دا سامنے والا دروازہ کھلے ایک 7 سال دا بچہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوئے بچے دا چہرہ دستا جدنی نو ماریا گیا دا چھڑا میں نالا کوئی نہ وہ بچہ اچھی آواز نہ لا دے ابن منذر اس خون نال تیرے کپڑے نو کچھ نہیں ہویا میں کہ سرکار تسی کون ہے تے خون کا دے وہ بچہ ماتم کر کے دے میرا نام باقر ہے ایک کسے جانور دے ذبح ہون دا خون نہیں چھت تے بے کہ میرا پاپا ماں دے برکے نو پیا رون دے جیڑا تھک گیا ہے ہون بس چا کرے ورنہ سر تے ہاتھ ماری جنازہ برآمد آنا لے ہاتھ بان کے ابن منذر آندے مولا میں پیچھے جاواں گا مسجد نبوی پہلے اپنے پاپے دی زیارت کرا ابن منذر آندے میں سجاد مولا دے سامنے جا کے بیٹھا انج بیٹھا ہے باقر دا بابا اکھا نہیں پڑھنا لے کہ بلا پڑھنا سوکا ہے اتنا خون رومنا بڑا اوکھا ہے میں مر جاواں تے نہ بچے نو کی میں سمجھاواں اور میری ماما تو سا جنازے دے وارے سے ہو سکتے ہیں جوان تھک گئے ہوئے توڑے اندر بیٹھی علی جی زخمی دی تو غیر تھے کوئی نہیں ہے چکرے آجے زہر بندہ کیوں دیں دے کہ جگر پھٹ جائے سجاد نو لوڑ ہے زہر دے من دے جیدہ جگر شام غریبہ تو بعد مک گیا جڑے ہے پہ کر دے ہو بی بی توڑی ہے دی وارث بھی بڑھ دیئے ابن منذر آدھے میں ہاتھ بان کیا کہ مولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے ہن دعا کریں بھائی جان سجاد آدھن پوچھ مسئلہ آدھے مولا توڑے دادے علی دے سامنے لوگا توڑی دادی نو بڑا مارے ہے توڑا دادا تے خون نہیں رویا توڑا چاچا حسن تے خون نہیں رویا توڑا بابا حسین تے خون نہیں رویا مولا تسی کیوں خون رو دے ہو ابن منذر آندے کاش میں سوال سجاد تو نہ پوچھا ہاں اتنا تڑپے سجاد جی میں بندہ کسے نو چھری پھیرے تے تڑپ جاندہ ہے میں نو آندے ابن منذر انصاف نہیں ہو کیتا جدن میرے دادے علی دی امامت دا پہلا دن ہاں لوگا میرے دادے تو دین پوچھے ہیں جدن میرے چاچے حسن دی امامت دا پہلا دن ہاں لوگا میرے چاچے تو فقہ پوچھئے جدن میرے باپ حسین دی امامت دا پہلا دن ہاں لوگا میرے باپ تو شریعت پوچھئے فرمیدن میں او غریب ہاں جدن میری امامت دا پہلا دن ہاں میرے سامنے میری ماں زینب آکے ہاتھ بن کے آدھی ہے میری چادر شمر لے گئے سجاد 10 میں سڑ کے مر جاوا جنازہ ہے آہستہ آہستہ لئی آنا جنازہ ہے آہستہ آہستہ لئی آنا سجاد آدھے میں پھپھی نو زندگی پہلی دفعہ بغیر چادر تو بیکھے 120 سید زادی ہے سر تے ہاتھ مارے آجے جڑے جنازے واسطے کھڑے ہو ان جیڑی گل تو پیانے جنازہ بھی غریب دا آگئے تے اے ماتمی بھی سر دا ماتم پہ کر دینے ابن منذر آدھے مولا زیادہ خون کتھے روئے ہیں سجاد آدھے میں باپ و ساتھ تے ابن منذر آدھے مولا باپ و ساتھ تے زیادہ خون کیوں روئے ہو فرمیندر باپ
بساط یزید دا دربار 70 قدم ہے. ابن منذر 70 قدم دا فاصلہ کتنی دیر اچ مکائے گا؟ ہاتھ بن کے آدھے مولا ایک لمحہ نہیں لگنا تے سفر مک جانے. جنازے دی قسم سجاد آدن جتھے تیرا لمحہ نہیں لگدا اتھے میری ماں دے 3 دن لگ گئے. آدھے مولا 3 دن کیوں لگ گئے؟ سجاد آدن 5 لاکھ بدماش نچداری ہے. میری ماں جو ٹری ہے جیوے اکبر دی لاش دے حسین گیا. ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے سجاد. بہاتے رہتے دکھ دیکھے نہ گئے. روز طرف یہ پوچھو سجاد تو کب تک روئے گا اس وقت میرے ماں. چھوٹے